بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک اور گیلانی صاحب تو چیئرمین سینٹ بن گئے. سید بادشاہ، آپ کی تو دوستی سید ہوگی. یوسف رضا گیلانی، ماشاء اللہ جی، ان کا ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے. آپ مزے کی بات دیکھیں کہ پہلے وہ ایم این اے ہوئے، سینیٹر ہوئے، پھر وہ ایم این اے ہوئے، پھر وہ دوبارہ سینیٹر ہوئے، اور وہ سیٹ اس سے انہوں نے پہلے چھوڑی. وہ وزیر اعظم بھی رہے، مشہور و معروف. تو اب وہ چیئرمین سینٹ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. ایک تو مبارکباد انہیں، تو ماشاء اللہ. اچھا یار، یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، آپ مبارک باتیں دے رہے تو ہیں. کیا وہ تو ہو گئے ہیں نا. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمیں کیا پرواہ ہاؤس مکمل ہے کہ نہیں، ہم اپنی سائڈ کے چیئرمین ہیں. اچھا تو ان کی سائڈ آج کل تگڑی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کے پی کے کافی، یعنی یہاں پہ تو آپ کو وہ پتہ ہے نا، کافی ممبر ہر صوبے کی ایکول ہاں جی، ہاں ریپرزنٹیشن جی، ہے. یہ 23 سیٹیں میرا خیال ہے اب سینٹ. اندازہ کریں یار آپ، تو وہ اب ہاؤس کورٹ سے مکمل نہیں ہے، یہ چیئرمین سینٹ لائی جا رہے ہیں. کی ہم اس کری جا رہے پارٹی ہیں کو یار. پارٹی نہیں نہ سمجھتے بھائی، جس کی نہیں اکثریت دیکھیں، وہاں پہ آئی ہے. میں میرے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. ہوں. میں تو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں. ہاں لیکن وہ ایک یہاں ہاؤس جب مکمل نہیں ہے، آپ نے الیکشن نہیں کروائے، آپ نے نہیں کروائے، آپ نے روکے الیکشنز وہاں پہ، جو بھی ڈیٹیل ہے، اس کا آپ کچھ دن صبر کر لیتے، کیا فرق پڑ اس جاتا کا تھا. فیصلہ تو دیکھیں کورٹ کرے گی. لیکن میں ایک یسر رضا گیلانی صاحب کی مبارکباد تو اپنی جگہ پہ، ایک ان سے تھوڑا سا، میں بہت سارے لوگوں کو اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی فیملی میں اب ایک امتیازی سلوک بھی ہے. یہ کیسے؟ گلا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ایک خود وہ ماشاء اللہ چیئرمین سینٹ ہو گئے ہیں. ہوں. تو ایک ان کا بیٹا ایم پی ہے، ٹھیک علی ہے. حیدر گیلانی. ایک بیٹا ان کا ایم این اے ہے. ایک شاید نشست ہار گئے تھے. اور اب امید ہے کہ جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہے، جس پہ بڑا آپ کو پتہ ہے وہ 300 ووٹ کے مارجن سے جیتے جی. تھے ملتان، تو وہاں پہ بھی ان کا ایک بیٹا شاید کھڑا ہو. تو یہ فیملی میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یار آپ اپنی بیٹی کو بھی آپ کوئی سیٹ دلوائیں، کوئی بیوی کو بھی دلوائیں. تو اس یہ تو ان کا پرسنل ہے، میں اس کے نہیں نہیں، بارے میں میں تو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. سمجھتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرا ایک اور بھی سوال ہے پھر آپ جی، سے. اپنی فیملی سے ہٹ کے کوئی نظر نہیں آتا؟ پتہ نہیں جی. اب وہ فیملی نہیں، سے مجھے مجھے یاد ایک آیا بات، میں دیکھیں، کہ میں خواجہ صفتر کی، خواجہ آصف کی بھانجی، وہ بھی ایک ایم این اے نہیں، منتخب میں ہوئی آپ ہے. کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں، اس ملک کی سرشت کے اندر ہے، ہم اپنی ناک سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنی فیملی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں دیکھتے. تو کیا ملتان کے باقی لوگ ڈیزرو نہیں کرتے یہ دیکھیں کہ ہر باقی لوگوں کو آپ دے دیں سیاسی ٹکٹ یار؟ خاندانوں کا دیکھیں، یہی ڈلیما بھی ہوتا ہے یا پرائڈ ہوتا ہے ان کا. شریف فیملی دیکھیں، بے ظفر شرمی ہے یار. بھٹو فیملی دیکھیں. کیا مطلب آپ ہے خود شاہ محمود قریشی ڈیلیما؟ صاحب کو دیکھ لیں، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی اب ان کی جگہ نہیں، پہ چل رہے ہیں. متعدد لوگوں کا ہاں دیکھ جی. لیں آپ، جس فیملی کو دیکھیں. اچھا، میں کوئی ڈائنیسٹک پالیٹکس پھر سے وہی مجھے نہیں، مخدوم احمد محمود گیلانی مجھے بادشاہ، مجھے وہ بھی اتنی پرابلم نہیں ہے. یہ ملک رحیم کا یار خان کلچر سے، اور وہ سٹائل ہے. ان کے دونوں بیٹے ہیں. میں نے لیکن اگر آپ کے گھر میں پہلے سے 2 یا 3 ہیں لوگ پالیٹکس کے اندر، تو خدا کا واسطہ ہے بھائی پاور کو، مناپلی سے جان چھڑوائیں یار. پاور ہولڈ کرنے کا آپ کو کیا پتا، یہی تو لطف ہے اس چیز کا. کیا تو کرتے ہیں یہ پاور ہولڈ وہ کر کے؟ بہت سے انجوائے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دے آر دی پاورفل. نہیں، نیکسس کریٹ کرتے ہیں. نیکسس بھی ہوتی ہے ایک، وہ ایک کوئی طلب بھی ہوتی اکنامک ہے اور انسان فائنینشیل کے اندر. بینیفٹس بھی لیتے ہیں. شاید لیتے ہوں گے، لیکن پھر ان شاید کا نہیں، پرائڈ ہوتا عزت ہے. اب کرتا میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں ہے نا، میں ایسے کسی پہ الزام لگا دوں. نہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ہم میں سینٹ پہ دیکھیں، بات کر رہے تھے. آپ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں مینٹلٹی بہت کو. ساری مثالیں اس لیے دی کہ آپ گیلانی صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. نہیں، میں گیلانی صاحب سیدھی سی بات. اچھا چلے چھوڑے، میں پرائم منسٹر کے پیچھے پڑتا ہوں یار. ہاں یہ جو شریف فیملی ہے، ہاں جی، ان کو بھی اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. کیونکہ وہ شریف فیملی ہے یار. اتنے شریف لوگ کہاں سے ملیں گے آپ کو. اچھا، ویسے عمران خان کے بارے میں ایک بات تو ماننی پڑے گی، ہاں جی، اپنی فیملی کے کسی بندے اور کو پالیٹکس میں لے کر نہیں آئے وہ ہاں جی، ابھی تک. ابھی تک. حالانکہ ان کی سسٹر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو وہ الیکشن لڑوائیں، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ شاید اسی لیے عمران خان کو اس وقت لایا بھی گیا تھا، کیونکہ وہ تو خود بھی پالیٹکس میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. لیکن ایک ان کی کون لایا تھا؟ کون لایا تھا آپ کو پتہ ہی کون لایا تھا؟ جن لوگوں نے محنت کی، آج جو ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں پالیٹکس سے، وہی لائے تھے نا. اچھا، بڑی آپ کو پتہ ہے، مجھے ایک بڑے، اب پاکستان اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی بات ہاں کر رہے جی، ہیں. پرانے مہربان ہیں، ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، انکل ہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ آج محنت نہیں ہم نے اس پہ کی، یہ ہم 4-5 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم 10-15-20 سال سے اس پروجیکٹ پہ محنت کر رہے تھے. ویسے ایک بات میں آپ کو اور ہاں بتاؤں جو میرے بھی ذہن میں آ گئی آپ کی یہ بات سن کر. آج سے کوئی 10-15 سال پہلے چودھری نثار علی خان عمران خان سے ملنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا F7 میں ان کا گھر ہوتا تھا، ان سے ملنے کے لیے گئے تو باہر نکلے تو کسی بندے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہیں بڑے میرے دوست بھی ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اور یہ آئندہ آنے والے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے مین آدمی ہاں، ہوں گے. بلو وائٹ. انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا کہا تھا. ویسے میں اچھا، الفاظ گھوڑا، میں نے گھوڑا، روک لیے تھے، آپ نے مجھے. سرپٹ گھوڑا ہے یہ.
لیکن چھوٹے موٹے گھوڑے تو ثابت نہیں ہوئے وہ. اچھا ہسٹری دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے کہ یہ پہلے ایک پولیٹیشینس کو گروم کرتے ہیں, اس کو نرچر کرتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, پھر اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر بن جاتا ہے. آج تک ڈسپوز آف ہوا نہیں کہ ان سے نہ بھٹو ہو سکے نہ بھٹو کو نواز شریف ہو فزیکلی تو سکے. ایلیمنیٹ کر ہاں دیا تھا نا. لیکن آئیڈیالوجیکلی میں کہہ رہا ہوں, اور نہ عمران خان نظر آتے ہوتے ہیں. لیکن نواز مجھے شریف یاد کا بھی آیا نام لینا سر. شریف میں نے کہا ہے جی, نواز شریف کا ہے. میں نے جناب آپ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں, میاں صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں جی جی. اور وہ 3 دفعہ وزیر اعظم اچھا رہے ہیں, ڈائنیسٹک پالیٹکس اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اچھا ڈائنیسٹک پالیٹکس میں ان کو بھی اپنی بیٹی, اپنا بھائی, اپنے یار اپنے گھر کے بھائی علاوہ اپنے بھتیجے, بس ایسے ہی سسٹم مجھے چل یہ رہا ہے. سمجھ نہیں آتی, اپنے گھر کے علاوہ کوئی نظر نہیں اور آتا. وہ آصفہ بھٹو زرداری نوجوان لیڈر ہیں, اور اپنی وہ والدہ بینظیر بھٹو شہید کے عکس ہیں. یہ تو سیاسی طور پہ ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی. بالکل فریال صاحبہ ہیں پہلے ہی, بلاول صاحب پہلے ہی ہیں, زرداری صاحب پہلے ہی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, چوری نثار سے یاد آیا جاتے جاتے آخری ایک اہم بات کریں کہ کوئی واقعی شاید خاقان عباسی نئی سیاسی جماعت لانچ کر رہے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ اس پہ علیحدہ سے سیگمنٹ کروں گا, آپ نے نہیں میرا علیحدہ نہ پروگرام مار کریں, اس دیا ہے. کو جوڑ دیں. اچھا جوڑ دیں. پاکستان ریفارم پارٹی کے نام سے ایک جماعت بنائی جا رہی ہے. PRP. جی, اور اس کے لیے ایشو یہ میں میرا خیال تھا کہ ایک علیحدہ ہم اس میں پورا پروگرام کرتے. میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ کیا چودھری نثار اور کچھ کے پی ایبٹباد کے پولیٹیشنز جو نون سے ناراض ہیں, کچھ کراچی کے پولیٹیشنز, کچھ پنجاب کے پولیٹیشنز 15 سے 20 کو وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے, پہلی بات. چلیں اس پہ ہم بالکل. لیکن ایک اور بات بھی ہے, کیا ایک مزید پولیٹیکل فورس کی گنجائش موجود ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں اس پہ, اگلے پروگرام میں. تو ابھی ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. آپ نے درمیان میں شروع کروا دی. ہاں تو کوئی نہیں, وہ آگے جا کے ایک لوگ نئے دیکھ لیں پروگرام میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لوگ دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھ, آپ کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, سننا بھی چاہتے ہیں. چلے, بڑی مہربانی سر آپ کی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, اور پلیز کمنٹس کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.